ایک رات میں نے کیا دیکھا کہ میں سو رہا ہوں اور ایک بزرگ نے جو ہے وہ میرے سر کے اوپر ایسے ہاتھ رکھا ہوا، اور ان بزرگ کے ہاتھ کی جو روشنی ہے وہ میرے اوپر آ رہی ہے۔ اب اس روشنی کی وجہ سے میری آنکھ کھل جاتی ہے، تو میں فوراً گمان کرنا شروع کرتا ہوں کہ یہ ہاتھ کس کا جو میرے سر کے اوپر ہے۔ مجھے بتایا جاتا ہے کہ یہ ہاتھ خواجہ افضال حسین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ تو اس وقت سے یہ چشتی سلسلے کا ایک جو فیض کا سلسلہ ہے وہ الحمدللہ جاری ہوا۔ ایک محبت ہوا کرتی تھی چشتی خانوادے سے، اور جہاں چشتی بزرگ مل جاتے تھے ان سے عقیدت کا اظہار کرتے تھے۔ اس کے بعد پھر میاں حضور احمد برکات قدسیہ سے بھی ملاقات ہوئی۔ آپ کا بھی جو تعلق تھا خواجہ افضال حسین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ ان کا بھی بلدیہ سے ہی تعلق تھا۔ تو بلدیہ کا جو یہ والا ایریا ہے، مارکیٹ والا، ترک کالونی ہو گیا، اسی طرح رانگڑ محلہ ہو گیا، اور بہت سارے علاقے، یہ بھی اکثر متاثر ہوا کرتے تھے جناتوں کے حوالے سے۔ تو ان علاقوں کے جو لوگ ہیں وہ آپ کے پاس آیا کرتے تھے، جنات کے مریض۔ آج بھی آپ کے مزار کے اوپر آپ جائیں تو جنات کے مریض جو ہے وہ آئیں گے، اور مزار پر حاضری ان کی ہوتی ہے، فاتحہ کرتے ہیں اور پانی وہاں پیتے ہیں، ان کا تبرک لیتے ہیں۔ اللہ پاک ان کے جو بھی جناتی معاملات ہیں وہ حل فرما دیتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ جو بزرگ رہے ہیں، ان بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے آج یہ جو بلدیہ ٹاؤن کے جو لوگ ہیں وہ آج بھی فیضیاب ہو رہے ہیں۔ اچھا، کچھ لوگ آگے چل کر پھر جو ہے مختلف لوگوں کی باتوں میں آ کر انہوں نے ان بزرگوں کے راستے کو چھوڑ دیا، وہ کسی اور راستے پر چلے گئے، کوئی سیروزہ پر جا رہا ہے، کوئی چلہ پر جا رہا ہے۔ انہوں نے پھر یہ جو بزرگوں کی ایک عقیدت اور محبت کا معاملہ ایک اسٹریم لیول پر بلدیہ کے اندر ہوا کرتا تھا، نیازوں کا سلسلہ، 11ویں شریف، 6 شریف، 12ویں شریف، اسی طرح ربیع نور کے جو جشن ہوا کرتے تھے، اور جو ہے شب برات کی جو راتیں ہوا کرتی تھی، بہت سارے معاملات ہوا کرتے تھے۔ اب اتنا معاملہ نہیں ہے، لیکن کرنے والے آج بھی عقیدت مند ہیں، وہ کرتے ہیں۔ تو یہ تمام بزرگوں کی روحانیت کے اثرات ہیں، ان بزرگوں کی توجہات کے اثرات ہیں، ان کا فیضان ہے کہ فیض جو ہے وہ بزرگوں کا قیامت تک جاری رہتا ہے، وہ ختم نہیں ہوتا، کہ ظاہری زندگی کے اندر بھی اور پردہ کرنے کے بعد۔ اور یہ انشاءاللہ سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے۔ میرے جو نانا تھے ان کا میں ذکر کر رہا تھا، وہ بھی بڑے کمال کے بزرگ تھے اور بہت کم گو تھے۔ میں نے ان کو اپنی زندگی کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ کلام کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یاقوت کی ان کے پاس تسبیح ہوا کرتی تھی، تو وہ تسبیح پڑھا کرتے تھے، اور جناتوں کے حوالے سے، جادو کے حوالے سے بڑے معاملات۔ اسی طرح میرے نانا کے جو والد گرامی تھے انڈیا کے اندر، ان کا نام تھا حسن، اور وہ انڈیا کے اندر حسن دیو کے نام سے مشہور تھے، اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ آپ کا بڑا احترام اور بڑی عزت کیا کرتے تھے، اور آپ بڑے جلالی تھے، اور پردے کے حوالے سے بڑی سختی فرمایا کرتے تھے۔ یہاں تک کہ وہاں اگر گھر کے باہر کوئی عورت اپنے بچے کو دودھ پلا دے آنچل کھلا رکھ کر، اور پردہ اس کا نظر آ رہا ہو، آنچل نظر آ رہا ہو، اور اس طرح اگر بچے کو دودھ پلا دے، تو آپ اتنے جلالی تھے کہ وہ جو دودھ ہوتا تھا وہ رک جاتا تھا، بچہ دودھ نہیں پی پاتا تھا جلالت کی وجہ سے، اور ان عورتوں کی اصلاح کی وجہ سے آپ توجہ فرماتے تھے، ان کا جو معاملہ ہوتا تھا وہ رک جاتا تھا دودھ کا۔ اس کے بعد پھر وہ عورتیں کہتی تھی کہ نہیں، ہم اللہ سے بھی توبہ کرتی ہیں، ہم انشاءاللہ خیال کریں گی، اس طرح باپ بے پردہ جو ہے وہ بچوں کو باہر نکال کر دودھ نہیں پلائیں گی۔ اس کے بعد وہ سورہ فاتحہ پڑھتے، دعا کرتے، کہتے جاؤ بس، کچھ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، دودھ جاری ہو جاتا تھا۔ اس طرح کا تصرف آپ رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بڑا، ہماری جو بزرگ ہیں
نانا کی طرف سے ان کو بھی بڑا کمال عطا کیا، اسی طرح دادا کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بڑا کمال عطا کیا، والد گرامی اتنے زبردست بزرگ الحمدللہ۔ لیکن یہ کہ وہ ظاہری دنیا، ظاہری حیات کے اندر ہم نے ان کے معاملات نہیں دیکھے، آج پردہ کرنے کے بعد ان کے حالات اور واقعات اور تصرفات ان کے جب سامنے آ رہے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار والد صاحب بھی بڑے کمال کے